أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں سے نقل کیا کہ السنۃ المعتکف الا يعود مریضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه۔ کہ اما جان نے فرمایا کہ شریعت کا اصول و دستور ضابطہ معتکف کے لیے یہ ہے الا يعود مریضا، کہ وہ مسجد میں رہے گا اور اعتکاف مسجد میں کرتے ہوئے کسی مریض کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نہیں جائے گا۔ ولا یشہد جنازتاً، ایسے ہی اعتکاف کرتے ہوئے جنازہ میں کسی شرکت کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد من، انتہائی مجبوری کی بنیاد پر اپنے مسجد سے نکلے گا اور جیسے ہی اپنی ضرورت پوری کر لے گا فوراً مسجد میں واپس آئے گا۔ اب اس حدیث میں ایک اصول تو یہ بتا دیا کہ معتکف مسجد میں رہتے ہوئے نہ جنازہ میں شرکت کرے گا اور نہ کسی مریض کی عیادت کرے گا، لیکن دوسرے موقع پر آپ نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ معتکف جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو گویا کہ اللہ کے در پہ ہے، وَيَجْرِ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ تو یہ بہت سی نیکیاں جو اعتکاف کے بغیر کرتا تھا، کسی مریض کی عیادت کر لی، کسی جنازہ میں شرکت کر لی، کسی بے نوا اور کسی ضرورت مند کے کام آ گیا، اب جب یہ نہیں کر سکتا تو کیا اسے یہ ساری نیکیاں نہیں ملیں گی؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ مسجد میں بیٹھتے ہوئے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، باوجود یہ کہ یہ جنازہ اور مریض کی عیادت نہیں کر پایا، جنازہ میں شرکت نہیں کر پایا، لیکن اسے اعتکاف کرتے ہوئے وہ تمام نیکیوں کا اجر مل رہا ہے۔ صرف اعتکاف کی وجہ سے جو لوگ عملی طور پر اس اجر کو پانے کے لیے مشقت برداشت کرتے ہوئے جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں یا کسی مریض کی عیادت کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ معتکف انتہائی مجبوری کی صورت میں اعتکاف کی جگہ سے نکلے گا، مسجد سے نکلے گا۔ مسجد کہتے کس کو ہیں؟ عرف عام میں تو مسجد سے مراد ہر جگہ ہی مسجد ہے، لیکن وہ مسجد کا بیت الخلاء یا مسجد کی وضو خانہ یا امام صاحب کا کمرہ، یہ مسجد کے ملحقات میں سے تو ہیں، یہ مسجد نہیں۔ مسجد سے مراد شریعت کے اعتبار سے وہ جگہ جس کو مسجد بنانے والوں نے بطور سجدہ کی جگہ نماز پڑھنے کے لیے مختص کیا ہو، تو وہی جگہ معتکف کے لیے ہے۔ تو معتکف اس جگہ سے جو سجدہ کے لیے مختص ہے صرف دو مجبوریوں کی وجہ سے نکل سکتا ہے، یا طبعی ضرورت کے لیے، پیشاب کے لیے، پخانہ کے لیے، کہ مسجد سے باہر نکلنا لازمی ہے۔ اگر تو مسجد کے اندر ہی بیت الخلاء موجود ہیں تو یہاں پر رہے، اور اگر یہاں نہیں اور قریب ہی گھر کے اندر اپنا گھر ہے، وہاں جا کر اپنی ضرورت کے لیے جا سکتا ہے، پیشاب پخانہ کے لیے۔ ایسے ہی اگر کوئی کسی کا کھانے لانے والا نہیں، کھانا لا کر دینے والا معتکف کے لیے نہیں، بچے چھوٹے ہیں یا ہیں نہیں، یا کوئی اور اس کا معاون
نہیں تو مجبوری کی صورت میں اعتکاف گاہ سے نکل کر، مسجد سے نکل کر گھر جا کر اپنا کھانا خود جا کر لے سکتا ہے، لیکن لا کر کھائے گا مسجد میں ہی، اعتکاف کی جگہ میں۔ وہ اس کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ جا کر خود لے آئے کھانا، بشرطے کہ کوئی اور لینے والا نہ۔ اب یہاں پر حضور نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب گھر گیا ضرورت کے طور پر، تو آپ نے فرمایا یہ اعتکاف میں ہے، وَلَا يَمُسِّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرْهَا، جب گھر گیا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بطور میاں بیوی کے تعلق قائم نہیں کر سکتا، پوس و کنار نہیں کر سکتا۔ ضرورت کے لیے گیا، اپنی ضرورت پوری کی، پیشاب پخانے کے لیے گیا، بیت الخلاء کو استعمال کیا، یا کھانا لینے کے لیے گیا، لے کر فوراً آ جائے۔ یا دوسری وجہ جس کی وجہ سے معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے، وہ ایسی شرعی ضرورت جس کے بغیر چارہ نہیں۔ مثلا جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اس مسجد کے اندر جمعہ نہ ہوتا ہو تو کسی دوسری مسجد میں جہاں جمعہ ہے اس جمعہ کی نماز کے لیے مسجد سے نکل سکتا۔ یا ایسے ہی اذان دینے والا اگر کوئی اور نہ ہو اور اس کے علاوہ اور وہ اذان مینارہ پر دی جاتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ مسجد سے نکل سکتا۔ اس کے علاوہ مسجد سے نکلنے کے لیے غسل کے لیے جا رہا ہے کہ ٹھنڈک حاصل کر لوں یا مسنون غسل کر لوں، تو چونکہ یہ ایسی مجبوری نہیں جس کو شریعت نے انتہائی مجبوری سمجھا ہو، معتکف کا ان وجوہات سے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، سنت کے موافق اعتکاف کرنے والا بنائے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔